کہ سعید نام کے ایک بالکل نوجوان نوخیز بچے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حاضر خدمت ہوئے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بھئی ابھی تو نابالغ بچہ ہے، تو ہم تیری حفاظت کریں گے یا دشمن سے لڑیں گے، تجھے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں ابھی بچہ ہوں، میں سمجھدار ہوں، لیکن میں تیر چلانا جانتا ہوں، میں بہت اچھا تیر انداز ہوں، جب کوئی دشمن ہماری فوج کا رخ کرے گا تو میں تیروں سے اس کا سینہ چھلنی کر دوں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ میں بچہ ہو کر ان کے بڑے بڑے سورماؤں کا خاتمہ کر کے رکھ دوں گا۔ انہوں نے جب اس طرح کی پرجوش گفتگو کی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو پھر تمہیں تیر چلانے آتے ہیں تو ہم تمہیں لے جاتے ہیں۔ ان کو دیکھا تو ایک اور بچہ سامنے آ گیا، رافع اس بچے کا نام ہے، اس نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اجازت مانگی تھی، حضور نے اس کو بھی واپس کر دیا تھا کہ نہیں تم ابھی بچے ہو، جہاد تو بالغ مردوں پر فرض ہوتا ہے، تم تو ابھی بالغ نہیں ہوئے، ابھی بچے ہو، لہذا چلے جاؤ۔ تو وہ مایوس ہو کر رافع جا رہے تھے، جب دیکھا کہ سعید کو اجازت مل گئی ہے تو وہ بھی بچہ ہے تو مجھے کیوں نہیں اجازت مل سکتی، تو واپس آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعید کو آپ نے اجازت دے دی ہے اور مجھے بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا بھائی وہ تیر اچھا چلا لیتا ہے، تیر انداز ہے، بہت بڑا ماہر ہے تیر کا، ہے تو بچہ لیکن تیر اندازی کا ماہر ہے۔ تو رافع نے عرض کیا حضور میری اس سے ذرا کشتی کرا کے دیکھ لیں، پھر میرا بھی فن آپ دیکھ لیں، میں بھی دشمن سے لڑ پڑ سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا تم بھی لڑ سکتے ہو، کہا جی میری کشتی کرا لیں۔ اب سعید اور رافع یہ دو بچے ہیں، ہاں یہ بچے ہیں، ابھی بالغ نہیں ہوئے، یہ بچے ہیں دونوں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو بھائی کشتی کرو، تو رافع نے پلک جھپکتے میں سعید کو چت لٹا دیا۔ حضور مسکرائے، فرمایا چلو تمہیں بھی اجازت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، یہ پیر کرم شاہ صاحب اس پر تجزیہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جب قوم کے نوعمر بچوں میں شوق شہادت کا یہ عالم تھا تو کیسر و کسریٰ کے تاج و تخت ان کے قدموں کو چومتے رہے، اور جب یہ جذبہ سرد ہو گیا تو زمانہ بدل گیا اور دشمن ہم پر غالب آ گیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ جملہ دے کر یہ دو بچوں کا، یہ ابھی چھوٹے بچے ہیں، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے، لیکن ان کا جذبہ جہاد اتنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ جو بچہ آنکھ کھولتا ہے، ہر گھر میں مدینہ پاک میں صرف خالی یہ نہیں کہ عشق مصطفیٰ میں آنسو بہائے جاتے ہیں، نبی کی محبت میں رویا جاتا ہے، نبی کی محبت میں سارا دن تسبیح لے کے درود پڑھا جاتا ہے، نبی کی محبت میں جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، نبی علیہ السلام سے اظہار محبت کے لیے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں ہوتا، محبت مصطفیٰ میں یہ بھی ہوتا ہے جو مصطفیٰ کو گالی دیتا ہے اس کے سینے سے اس کی زبان بھی کھینچ لی جاتی ہے۔ بچے دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خلاف کوئی بات کرے اور پھر وہ زندہ چلا جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح سے ان بچوں کو پیدائش میں آپ کہیں کہ ماں کے دودھ میں اس سے بھی نیچے چلے جائیں، آپ کہیں کہ پیدائش کے بعد ان بچوں کو گھٹی میں عشق مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے لیے جان قربان کرنے کا جذبہ پلایا جاتا تھا۔ تو یہ وہ ماحول تھا جس میں مدینہ شریف کے بچے پروان چڑھے ہیں۔